رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق نعرہ تکبیر. کافی حضرات تشریف فرمائیں. بآواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. آل محمد پر پرخلوص بلندتر صلوات. دعا ہے خالق کائنات آپ کا اس بارگاہ میں قدم با قدم عبادت شمار فرمائے. جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اسے سمجھا جا رہا ہے، کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے. جن نیک حاجات کو، دعاؤں کو، تمناؤں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے مجلس اعضاء میں تشریف لائے، کریم پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. باریان سب اعضاء اور دیگر مومنین کے جو شرعی حاجات ہیں، میرے کریم اللہ ان حاجات کو پورا فرما. ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. سوائے غم حسین کے ہر غم سے نجات عطا فرما. میرے اللہ صحیح معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما اور اسی معرفت کی چھاؤں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم اللہ تمام مومنین کو آپس میں مزید اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں پروردگار ان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما. حجت خدا، حجت دوران، امام عصر، امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کا دیدار نصیب فرما. امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما. تمام حاجات کی برآوری کے لیے پرخلوص بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو سچوں کا دامن عطا کیا. سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ کی ذات نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر یہ پیغام جہان عالم کو دیا کہ اے جہان والوں، ان میں جو بھی ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دو کام ضرور کرنا. اتقوا اللہ، سب سے پہلے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تقوی اختیار کرو، اس ذات سے ڈرو، اس کا خوف رکھو، اس کی نافرمانی سے بچو. اور دوسرا کام یہ ہے جو سچے میں نے اپنی معرفت کے لیے بھیجے ہیں ان کے دامن سے متمسک رہو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو خود سچا بن کے رہنا ہے
اور دوسرا کام یہ ہے فقط تمہارا سچا ہونا کافی نہیں، جنہوں نے سچ بولنا سکھایا ہے ان سے تمسک بھی ضروری ہے، ان سے رابطہ بھی ضروری ہے، ان سے عقیدت اور محبت اور مودت بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں کام کر لو گے، خود بھی سچائی کی راہ پہ ہوگے، سچوں کی اتباع میں چل رہے ہوگے، تو کہہ سکتے ہو ہم ایمان والے ہیں۔ اور اسی لیے چاہے محرم کے ایام ہوں، سفر کے ایام ہوں، ایام فاطمیہ ہوں، ہم مجالس سے از آقا انعقاد کر کے دنیا والوں کو پیغام یہی دیتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سچوں کا دامن تھاما ہوا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سچوں کا دامن تھاما ہوا ہے۔ بس ان ایام کے اندر ہم ان کی محبت اور ان کی مودت کا اظہار کر کے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ 14 معصوم ہستیاں عطا کی، یہ 14 لارائب اور بے عیب ہستیاں ہمیں عطا کی، اور اس اللہ نے اپنی پہچان کا مرکز بنایا ہے 14 کو۔ ایام فاطمیہ ہیں، انشاءاللہ ذکر اللہ کے سچے رسول کی سچی بیٹی کا ہوگا، لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے، مزاجوں سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، مومن کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، اگرچہ میرا پہلا موقع ہے یہاں پڑھنے کا، لیکن میں جانتا ہوں جو اہل ایمان ہیں، جو اہل ایمان و ایقان ہیں، آل محمد سے محبت اور مودت رکھتے ہیں، ان کا ذوق سماعت اور ان کا ایمان یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں جب 14 کا ذکر ہو تو اس زبان کو ضرور حرکت دینا جو زبان ان 14 کے صدقے میں تمہیں ملی۔ تو بازاؤ کا افراد کے درمیان بیٹھا ہوں، گفتگو انشاءاللہ سچے رسول کی سچی بیٹی کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے دنیا والوں تک، آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ تم نے جس اسکول آف تھاٹ کو انتخاب کیا ہے، تم نے جس مکتب کا انتخاب کیا ہے، وہ مکتب کتنا عظیم ہے اور وہ مکتب سمجھانے والے 14 کتنے عظیم ہیں، اور ان 14 کے اندر وہ عظیم ہستی جناب سیدہ، اس کا مقام کیا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ اللہ کی نبی کی جو ان کی بیٹی تھی، جو ان کی لخت جگر تھی، ان کا مقام یہی ہے۔ جس طرح اللہ کا رسول سچا تھا، رسول کی بیٹی بھی سچی تھی، جس طرح رسول سچے تھے ان کی بیٹی بھی سچی تھی، اور اللہ نے جناب سیدہ کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دی۔ شاید آج میں زیادہ دقیق بات میں نہ جا سکوں، لیکن چونکہ تمہید ہے تو آج آغاز میں ہی بیان کر دوں کہ آیت اللہ قاسم قزوینی نے ایک کتاب لکھی، اور یہ بھی ان کا احسان ہے جناب سیدہ کی عظمت پر انہوں نے جو کتاب لکھی، ان کی سیرت، ان کی حیات کے اوپر آج مارکیٹ میں موجود ہے، ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے علماء کا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کوششیں کر کے آل محمد کا صحیح کردار آنے والوں تک پہنچایا۔ آیت اللہ قاسم قزوینی اپنی کتاب فاطمۃ الزہراء من المہد الی اللحد، اس کے آغاز میں ایک جملہ لکھتے ہیں۔ تو اس جملے کی قیمت لگائیے گا کہ اس بندے نے یہ جملہ لکھ کے کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا قوم کا، کتنی بڑی مشکل حل کر دی، فقط ایک لائن میں تعارف کرایا ہے، ایک لائن میں تعارف بابا کا، اور اسی لائن کے دوسرے جز میں تعارف ہے انہی کی بیٹی لخت جگر فاطمہ کا، ایک لائن کے اندر تعارف کرایا۔ اور تعارف کے الفاظ کو جس طرح تھے، کتاب کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق محمدا لیکون آیت قدرتہ فی العالمین۔ توجہ کیجئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد کو پیدا کیا، انہیں تخلیق کیا، اور تخلیق کا مقصد یہ تھا لیکون آیت قدرتہ فی العالمین، تاکہ اس اپنے حبیب کو انبیاء کی صف میں آخری نمبر پر بھیج کے دنیا والوں کو بتا سکے، دنیا والوں کے درمیان ایک علامت قرار دے سکے، اور تخلیق کر کے پورے عالم میں اللہ نے محمد کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا عالمین میں۔
پوری عالمین میں اللہ نے پیغمبر کو تخلیق کر کے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، اپنی طاقت کی نشانی قرار دیا، اور اس سے اگلا جملہ یہ ہے ثم خلق منہ بضعتہ وابنتہ فاطمۃ الزہرا۔ آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں اللہ نے پھر اسی محمد کے نور سے انہیں کی جزو یعنی فاطمہ، انہیں کی بیٹی یعنی فاطمہ زہرا کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا لِتَكُونَ عَلَامَةً وَآیَةً عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ۔ اللہ نے فاطمہ کو جزو مصطفیٰ بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ یہ زہرا صنف نسوانیت میں میری قدرت کی علامت بھی ہے، اس کی نشانی بھی ہے۔ یہ صنف نسوانیت میں میری علامت بھی ہے، میری نشانی بھی ہے، میری قدرت کی آیت بن کے آئی ہے زہرا، میری قدرت کی نشانی بن کے آئی ہے زہرا۔ کتنا بڑا مقام کہ اللہ کی قدرت کا آئینہ بن کے صنف نسوانیت میں جو آئے اسے زہرا کہتے ہیں، اسے زہرا کہتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ کتاب، اس کے بارے میں بتاؤں، آیت اللہ کاظم قزوینی، یہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اس کتاب کے لکھنے میں بھی ایک راز تھا، اور اس کتاب کے پس پردہ جو حقائق تھے انہی کے اپنے بیٹے ابراہیم انہوں نے یہ واقعہ ہم تک پہنچایا ہے کہ جب حضرت کاظم قزوینی ان کے والد محترم کہتے ہیں عراق میں کربلا کے اندر سکونت پذیر تھے، اس بات کو توجہ سنیے گا، کربلا میں سکونت پذیر ہیں، حالات خراب تھے، حکومت کے نمائندوں نے انہیں گرفتار کیا، گرفتار کر کے یہ کہا کہ انہیں نجف کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ان دنوں کے اندر رول یہی تھا کہ جو بھی جس کو قید کیا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا، اس کو بغداد میں لے جا کر قید خانے میں ڈالتے تھے۔ لیکن کاظم قزوینی کہ یہ واقعہ جو ان کے بیٹے نے ہم تک پہنچایا، کہتے ہیں جب کربلا سے نکلے سفر جاری تھا، بجائے اس کے کہ نجف کی طرف جائیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کے رخ کسی ویرانے کی طرف کر دیے۔ اب آیت اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پروگرام کچھ اور ہے، یہ مجھے بغداد لے کے نہیں جا رہے۔ اب راستے میں جیسے ہی ویرانوں کی طرف گاڑیاں چلتی ہیں، ایک نکو تک صحرا، دور دور تک انسان کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، ہر طرف ریت بکھری پڑی ہے، ہر طرف جناب صحرا ہے، اور اس مقام پر آ کر گاڑیاں رکتی ہیں۔ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے بیٹے کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچائی، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے دیکھا کہ انہوں نے گاڑی کی ڈگی کے اندر سے وہ ہتھیار نکالے جو قبر کھودنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہتھیاروں کو نکالا، قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جب قبر کو کھودنا شروع کیا تو اس وقت جناب کاظم قزوینی کے دماغ میں بات آئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس شیعہ عالم کا نام و نشان اسی صحرا میں دفن کر دیا جائے، کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ کاظم قزوینی آیا کہاں اور گیا کہاں۔ بس وہ لمحہ ایسا تھا، عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جناب سیدہ کو۔ اللہ اکبر، کیا عقیدت ہے علماء کی، کہا جناب سیدہ کو عقیدت کی وجہ سے میں نے وسیلہ بنایا، اور وسیلہ بناتے ہوئے کہا پروردگار مجھے ان ظالموں سے نجات دے، میں تیری کنیز سیدہ پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو پورے عالم کے اندر میں تیری کنیز کی پہچان کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہ منت مانی، منت پالنے والے مجھے ان سے چھٹکارا دے، میں کتاب لکھوں گا جناب سیدہ کی عظمت پر۔ کہتے ہیں آنکھیں بند تھی، اسی دوران وائرلیس پر کال آتی ہے حکومت کی طرف سے، اور کہا کہ خبردار کاظم قزوینی کو قتل نہ کرو، حکومت کا فیصلہ بدل چکا ہے، اس سے دوبارہ ہیڈ کوارٹر پہنچایا جائے۔ کتنی دیر لگی توسل کرتے ہوئے، آنکھیں بند کی، جناب سیدہ کے وسیلے سے جنہوں نے کتاب لکھی تھی انہوں نے دعا کی اور فوراً فیصلہ بدل گیا۔ کہتے ہیں ان کو بغداد کے قید خانے میں 3 سال رکھا گیا، اور اس کے بعد وہ جب واپس لوٹ کر آئے اور وہ کتاب لکھی جس کا نام تھا فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، یعنی کہ جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے فاطمہ زہرا طلوع سے غروب تک، یعنی کہ جناب خدیجہ کی گود سے لے کر
قبر کی دیواروں تک جناب سیدہ کا کردار کیا تھا وہ اس کتاب کے اندر بند ہے، انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں نے راہ ہدایت کو اختیار کیا، لوگ کتاب پڑھ رہے تھے، مکتب تشیع کو قبول کر رہے تھے، آل محمد کی حقانیت کو قبول کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کتاب سے اتنی محبت اور انس تھا جناب کاظم قزوینی کو، مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ قبر میرے سینے پہ رکھ دینا، میرے کفن کے ساتھ رکھنا، کیونکہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں، یہ خدا کی حضور میری بخشش کا ذریعہ ہے، یہ میری نجات کا سامان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم نے ان کی وصیت کے مطابق وہ کتاب ان کے سینے پر رکھ دی، کہتے ہیں کیا محبت اور عقیدت تھی۔ دیکھیں نا کتنے خلوص سے کام کیا ہوگا اس عالم نے، اور جناب سیدہ کی جو سیرت کو لکھا ہوگا جس کا تذکرہ ہم آج کر رہے ہیں، کتنے خلوص سے لکھی ہوگی۔ کہتے ہیں سینے پر کتاب رکھ دی، اور 17 سال کے بعد جب صحن زینبیہ کا وہ جو مقام تھا اس کو وسیع کرنے کا وقت آیا، ہمیں کال کی گئی کہ آپ کے بابا کی اس قبر کو ہم نے وہاں سے منتقل کرنا ہے کربلا کی طرف۔ کہتے ہیں ہم گھر سے گئے، قبر کھودی گئی، اور منظر کچھ ایسا ہے، اتنے بڑے عالم کی قبر جب کھودی جا رہی ہو، آپ کو پتہ ہے نا قبریں کم ہی کھودی جاتی ہیں، لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ کسی عالم کی قبر کھولی جا رہی ہے تو جو لوگ بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، کہتے ہیں کچھ ایسا ہی منظر بنا، لوگوں کا ہجوم تھا اور قبر کو کھولا جا رہا تھا، اور اس وقت ایک سید عالم بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کاظم قزوینی میرے بابا ابراہیم، کہتے ہیں میرے بابا کاظم قزوینی 17 سال کے بعد جب ہم نے قبر کو کھولا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بستر استراحت پر ابھی ابھی سویا ہو، تازہ کفن، تازہ بدن، کافور کی خوشبو آ رہی، اور اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو جناب سیدہ کی عظمت پر لکھی تھی وہ آج بھی اسی طرح سینے کا تعویذ بن کے پڑی تھی سینے پر، اسی طرح تعویذ۔ دیکھیں نا آپ کوئی صفحہ کوئی ورق مٹی میں دفن کر کے دیکھیں کتنے دن زندہ رہتا ہے، کتنے دن وہ باقی رہے گا، تھوڑے عرصے کے بعد گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، انسان کے وجود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی پاور تھی، یہ کون سا ایسا وسیلہ اور توسل تھا کہ 17 سال کے بعد بھی جب عالم کی قبر کھودی گئی تو اس کے اندر وجود بھی سلامت تھا اور کتاب بھی سلامت تھی، وجود بھی سلامت تھا اور کتاب بھی سلامت تھی۔ کہتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے، جس دروازے سے تمسک تھا نا وہ آل محمد کا دروازہ ہے، اور آل محمد کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس سے آل محمد کا عرفان ہو جائے، جس سے ان کی سچی معرفت ہو جائے۔ یہ آل محمد کی محبت اور ولایت کا مقام یہ ہے، یہ کسی کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی، مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وجود محتاج ہے روح کا، ہمارا وجود حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر روح نہ ہو، لیکن جب اس وجود کو روح مل جائے، اپنی زندگی کے اندر اپنے وجود کو اس روح کے ذریعے سے محبت اہل بیت کی اتنی خوراک دو، روح جسم سے نکل بھی جائے تو بدن کو سیدھا نہ ہو، بدن کو سیدھا نہ ہو۔ یہ اگر بدن بچانا چاہتے ہیں ایام فاطمیہ ہیں، بہت بڑا عظیم کام کیا ہے آپ نے، یقین جانیے۔ آپ نے اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ 2 لوگ آ رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں، نہیں، مقصد اپنے ذہن میں رکھیں، کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کہتے ہیں ایام فاطمیہ کا احیاء یہ شاعر حسینیہ میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ جناب سیدہ کے ایام کے بارے میں مراجع عظام اس حد تک کہتے ہیں کہ ان ایام کو ایسے مناؤ جیسے عاشورہ مناتے ہو، جیسے عاشورہ مناتے ہو نا، محرم کے 10 دن مناتے ہو، ان ایام فاطمیہ کو بھی اسی طرح مناؤ۔ میں کہتا ہوں کتنا خوبصورت موقع ملا ہے ہمیں، کتنا وسیلہ عظیم ملا ہے، مجلس اعظام میں آؤ اور محبت فاطمہ کے صدقے اپنے وجود کو ایسی محبت کی خوراک دو کہ جب ہمارے جسموں کے اندر سے روحیں نکل جائیں تو ہمارے بدن بھی اسی طرح سلامت رہ کر امام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل کر جب دنیا سے گئے ہیں تو یہ ہماری حیات کی نشانی بن جائے۔
حیات کی نشانی بن جائے. اس کا مطلب ہے آل محمد کی محبت وہ عظیم چیز ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. یہ سچوں کے ساتھ جو واسطہ ہے ہمارا, جو سچوں کے ساتھ تمسک ہے ہمارا, یہ سچوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے, ہم نے جو ان کی امامت اور ولایت کا دم بھرا ہے, یہ امامت اور ولایت ہمیں فقط اور فقط روح نکلنے تک کام نہیں آنی. اصل مرحلہ شروع ہونا ہے روح نکلنے کے بعد. اگلی منزل بڑی مشکل ہے, اور اس مشکل مرحلے کے لیے ضروری ہے ایام فاطمیہ کے اندر اپنی معرفت میں اضافہ کریں, اپنی محبت میں اضافہ کریں, اپنی مودت میں اضافہ کریں, تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم بتا سکیں کہ یہ ایام بھی کچھ محرم سے کم ایام نہیں. صلوات پڑھیے محمد یہاں تک ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ جس ہستی کا آج ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا طاہرہ صدیقہ مبارکہ, یہ عظیم ہستی ہیں. اگر سچے دل سے اس بی بی کے ساتھ محبت رکھی جائے, ان سے مودت رکھی جائے, تو انسان مرنے کے بعد بھی اپنے وجود کو زندہ رکھتا ہے, وہ بدن بوسیدہ نہیں ہوتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کتنی ایسی ہستیاں ملیں گی آپ کو جنہوں نے اہل بیت کے دامن سے سچا تمسک کیا. ناروں والا نہیں, فقط ناروں والا رشتہ نہیں تھا, عقیدت کا رشتہ تھا. انہوں نے ایسا ریلیشن قائم کیا آل محمد کے ساتھ, ایسی محبت اور مودت کا دم بھرا. وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن دنیا والوں کے لیے ان کے وجود آج بھی نشانی ہے, آج بھی نشانی ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا بولتے رہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ نشانی ہے آج کے دور میں بھی ان کے وجود ہمارے لیے. آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جابر بن عبداللہ انصاری, بھائی زندگیاں گزر گئی ہیں آپ کی, یہ بزرگ میرے سے بڑی عمر کے بیٹھے سبق سنا رہا ہوں آپ کو. زندگیاں گزر گئی ہیں ہماری جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں واقعات سنتے ہوئے, اور شروع سے ہم یہی سنتے رہے کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری, جنہیں جناب رسول اکرم کے بعد 5 معصوموں کو دور نصیب ہوا ہے. 5 اماموں کے زمانے میں تھے, بالخصوص بچوں کے لیے سنا رہا ہوں یہ واقعہ دوبارہ. لیکن آج ایک بات کو اور اضافہ کر دوں, جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس 2 بہت بڑے اعزاز تھے. ایک اعزاز تو یہ تھا کہ اللہ کے سچے نبی کی نظر میں وہ امین اور صادق تھے. اللہ کی نظر میں جو سب سے سچا نبی تھا, اس کی نظر میں کوئی امین تھا تو وہ جابر بن عبداللہ انصاری. کہا تھا میرا سلام امانت ہے تیرے پاس, تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک تو میری نسل میں سے اس ہستی کو دیکھے جس کا نام میرے نام پر ہوگا. امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک وہ زندہ رہے, اور وہ سلام امانت کے طور پر رکھا. لیکن یہاں تک بات مجلسوں میں ہوتی ہے, اس سے اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ بالخصوص بچوں کے لیے بہت فائدہ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سننے والے چاہے 2 ہوں, 10 ہوں یا 50 ہوں, میری جو ذمہ داری میرے وقت کے امام نے لگائی ہے وہ میں نے دینی ہے. چاہے کوئی بھی نہ ہوتا نا تو میں نے اپنے ٹائم پہ مجلس شروع کر دینی تھی جو میرا وقت تھا, کیونکہ میں نے جس ہستی کی خدمت میں جواب دینا ہے, میں اصل میں یہ مجلس اعزاز ان کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں. جابر بن عبداللہ انصاری کے 2 اعزاز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت کی محبت اور ولایت کے صدقے میں ایک سلام امانت دیا جو امام تک پہنچانا تھا. اور کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا, منتہی الاعمال کے اندر شیخ عباس امید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. دیکھیں آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں نا کہ جابر آئے تھے اور آ کر سلام کیا, لیکن بعض روایات میں ایسا ملتا ہے کہ خود امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا کہ باقر بیٹا اٹھو, آج تمہیں تو رسول کے صحابی سے ملاقات کراتا ہوں, رسول کے صحابی سے ملاقات کراتا ہوں. کہتے ہیں کہ امام خود لے کر آئے جناب جابر کی خدمت میں امام علیہ السلام کو, اور جب جناب جابر امام ان کی خدمت جابر کی خدمت میں امام پہنچے ہیں, امام علیہ السلام کیونکہ نظر میں اس وقت آنکھیں اس وقت جواب دے چکی تھیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, لیکن خوشبو امامت کو محسوس کیا اور سوال کیا کہ اے امام سجاد, یہ میرے سامنے کھڑا ہونے والا یہ شہزادہ کون ہے؟ کہا یہ میری نسل سے یہ آنے والا تمہارا وہ امام ہے جس کا نام محمد ہے. اس کا نام محمد ہے. کہتے ہیں جیسے لفظ محمد سنا شاید آنکھیں اشک
سوار ہوئی ہوں گی اور رو کے کہا تھا کہ اے محمد، اے میرے امام، اے میرے سردار، آپ کے جد کا سلام میرے پاس امانت ہے، ہو سکے تو وصول کیجیے۔ اور سلام بھی پہنچایا اور ساتھ یہ بھی کہا، گلے لگا کر یہ بھی کہا کہ امام باقر مجھ سے وعدہ کریں، محشر کے میدان میں جو سلام میں نے پہنچایا ہے نا، اس کی عوض آپ میری شفاعت کریں گے۔ جو معرفت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوٹھیاں، گاڑیاں، دولت اور بینک بیلنس نہیں، آل محمد کی شفاعت مانگتے ہیں۔ یہ معرفت کا معیار تھا۔ آپ میری شفاعت کیجیے گا بروز حشر، کہ آپ میری شفاعت کریں گے۔ سلام میں نے پہنچا دیا، لیکن اگلی بات جو بتانا چاہتا ہوں، یہ سلام انہوں نے پہنچایا جو امانت تھی، لیکن یہ ایک اعزاز ہے۔ دوسرا اعزاز یہ بنتا ہے کہ یہ واحد وہ صحابی ہیں، ایک تحفہ رسول نے دیا تھا، ایک تحفہ رسول کی بیٹی نے دیا، اور وہ تحفہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جو گفتگو ملائکہ سے جناب سیدہ کی ہوتی تھی، اللہ نے ایک لوح کو نازل کیا تھا جو جناب سیدہ کے پاس موجود تھی۔ وہ لوح کیا تھی؟ اس لوح میں 1,24,000 انبیاء کے نام، رسولوں کے نام، پیغمبر اکرم سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین کے نام درج تھے۔ مومنین کے نام درج تھے، اور میں کہتا ہوں کتنا بڑا مقام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ جناب جابر کو بلا کے پیغام بھجوا کے جناب سیدہ نے خود وہ لوح بھیج کے اس کی زیارت کرائی۔ اس کا مطلب ہے معصوم ہستیوں کے علاوہ اگر کسی نے اس لوح آسمانی کی زیارت کی ہے تو وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ جابر بن عبداللہ انہوں نے اس لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، یقیناً اس میں اپنا نام بھی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ شیعان علی کی فہرست میں اللہ کرے ہم سب کا نام بھی اس میں موجود ہو، اور میں کہتا ہوں یقیناً نام ہوگا تو آج جناب سیدہ کی محبت میں اس مقام پہ آپ آئے ہیں۔ یہ وہی وہ تختی پر لکھے ہوئے نام ہیں جو آپ کو کھینچ کے جہاں لے آئے۔ میں کہتا ہوں کمال جابر کا نہیں تھا، توجہ کیجیے گا، گھبراہٹ نہیں گئے، کمال جابر کا نہیں تھا، کمال اس باپ کا تھا جس نے جابر کی تربیت کی ہے۔ جی یہاں سے آگے تاریخ خاموش ہے، لیکن میری عادت ہے کہ ان گمشدہ صفحات کو ممبر پر بیان کرتا ہوں۔ اصل تربیت کا سارا سہرا جاتا ہے تو جناب عبداللہ انصاری کے ساتھ۔ عبداللہ انصاری وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور جنگ احد کے اندر ہی اللہ کے نبی نے ایک قبر کھودی اور ایک قبر میں 2 ہستیوں کو دفن کیا۔ ایک کا نام عبداللہ انصاری تھا اور دوسرے کا نام تھا عمرو بن جموح، دونوں صحابی رسول اور دونوں عظمت کے مالک۔ کتنا بڑا درس سے امامت اور ولایت تھا جو عبداللہ انصاری نے اپنے بیٹے جابر بن عبداللہ کو پڑھایا تھا۔ کہتے اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ آصف المقال میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، جناب جابر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 46 سال کے بعد، جب میرے بابا دفن ہوئے، غزوہ احد میں دفن ہو گئے، 46 سال کے بعد میدان احد میں پانی کی فراوانی کی وجہ سے جو قبر تھی میرے بابا کی وہ شکستہ ہو گئی۔ ہم نے چاہا کہ اب بابا کی قبر ہے، صحابی رسول ہیں، جنگوں کے اندر رسول اکرم کے ساتھ نصرت اسلام کرتے رہے، ان کی قبر کو ذرا درست کیا جائے، اس سے مضبوط کیا جائے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، ٹاپک ذہن سے نہیں کرنا چاہیے کہ ان ہستیوں کی محبت اور ولایت ہمیں مرنے کے بعد مرنے نہیں دیتی۔ جی ان کی محبت ہمیں مرنے کے بعد بھی پوشیدہ نہیں ہونے دیتی۔ جناب جابر کہتے ہیں 46 سال کے بعد ہمارے بابا کی قبر کو جب کھولا گیا، ہم نے قبر کے اندر کیا منظر دیکھا۔ کہتے ہیں قبر کے اندر جسم صحیح و سالم موجود ہے۔ 46 سال کے بعد جناب جابر صحابی رسول اپنے بابا صحابی رسول جناب عبداللہ انصاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں 46 سال کے بعد ہم نے قبر کے اندر دیکھا کہ میرے بابا قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور وجود 46 سال کے بعد بھی پوشیدہ نہیں ہوا۔ اور اس سے اگلا جملہ یہ ہے، وہ سن کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں واقعہ یہ تھا، جب دفن کرنے لگے تھے اللہ کے نبی نے تھوڑا سا
قدموں پہ ڈالا ہوا گھاس بھی ترو تازہ تھا. اس کا مطلب ہے فقط ہمارے وجود نہیں، جو شے ہمارے وجودوں کے ساتھ متصل ہو جائے اس سے بھی بقا مل جاتی ہے. کتنی طاقت ہے اس محبت میں، کتنی طاقت ہے اس عقیدت میں، اس کی قدر کیجیے. اور میں آگے بڑھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وقت کی قید نہ ہو، مجھے آزادی ہو پڑھنے میں، تو اگلی بات کہتا ہوں. اللہ کے عادل نبی نے جب قبر کھودی ہے، عبداللہ انصاری کو دفن کیا ہے، اور عبداللہ کے ساتھ عامر ابن جموح کو دفن کیا. بعض لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے نا شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہی کرنے لگا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کی قبر کھودی ہے، اور جناب عبداللہ انصاری جیسے محبت اہل بیت رکھنے والے صحابی کے ساتھ عامر ابن جموح کو دفن کیا ہے. عادل نبی نے کچھ سوچ کے ہی اکٹھے دفن کیا ہوگا. عادل نبی تھے، کوئی وجہ ضرور تھی جس کی وجہ سے جناب عبداللہ انصاری، جناب جابر کے والد، اور عمر ابن جموح کی قبر اکٹھی ہوئی. یہ عمر ابن جموح کون صحابی تھے؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں رسول اللہ کے. جب جنگ بدر، پہلی اسلام کی جنگ جب ہونے لگی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ کہیں گلی میں کسی جگہ گرے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. جنگ احد کے لیے لوگ جا رہے تھے. اب یہ شہادت کے عشق میں بار بار کہتا تھا کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دو، میں جنگ بدر میں جا کے اللہ کے رسول کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. لیکن بیٹوں نے منع کیا، کہا نہیں بابا، آپ کی ٹانگ شکستہ ہے، آپ پر جہاد واجب نہیں ہے، آپ گھر میں آرام کریں. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد کے نعرے بجے، جنگ احد کے نعرے بجتے ہیں. پھر دوبارہ جناب عامر ابن جموح اپنے گھر سے اٹھتے ہیں کہ خبردار، اس سے پہلے احد میں جانے کے لیے تم نے روکا تھا، آج مجھے نہ روکنا. آج مجھے رسول کی نصرت سے کوئی انسان پیچھے نہیں ہٹا سکتا، آج تو میں رسول کی نصرت کر کے رہوں گا. کہتے ہیں کہ بیٹوں نے پھر دیکھا کہ بابا ضد کر رہے ہیں، تو ضد کی وجہ سے انہوں نے ایک ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ انہیں سمجھائیے. یہ شدت کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کے لیے اتنی ضد کر رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا عمر ابن جموح، تو نے سنا نہیں ہے کہ جو معذور افراد ہوتے ہیں ان پہ جہاد کرنا واجب نہیں ہوتا، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے. لیکن رو کے عمر ابن جموح نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اسی اپنی لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہوں. میں اسی لڑکھڑاتی قدموں کے ساتھ، ٹانگ کے ساتھ میں گویا کہ جنت میں داخل ہو رہا ہوں. لیکن اس ایمان کی بلندی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا، یہ مدارج النبوہ سے واقعہ سنا رہا ہوں، مدارج النبوہ اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ان کے چہرے اور ان کے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے بیٹوں کو کہا کہ اب اس سے روکنا نہیں. یہ ایمان کی جس بلندی پہ بات کر رہا ہے، شاید شہادت اس کا مقدر ہو. کہتے ہیں اجازت ملی، جنگ احد کے اندر صحابہ کے ساتھ جناب عمر ابن جموح بھی گئے. ان کا بیٹا بھی جنگ کر رہا ہے، خلاد اور خود یہ بھی جنگ کر رہے ہیں. جب اس مقام پر مشکل وقت آیا اور لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جو قائم رہے ان میں عمر ابن جموح بھی تھے. جو قائم رہے اس وقت، لوگ چھوڑ کے غنیمت کے چکر میں بھاگے تھے، یہ قائم رہے. خلاد بھی جنگ کر رہے تھے، عمر ابن جموح بھی جنگ کر رہے تھے، اور رسول اکرم کا دفاع کرتے ہوئے وہیں شہید ہوئے. جب رسول اکرم وہاں سے گئے اور دیکھا کہ عمر ابن جموح کی لاش پڑی ہے، تو اس وقت پیغمبر کی زبان میں جملے تھے کہ کچھ لوگوں کی اللہ ایسے سنتا ہے کہ جیسے عمر ابن جموح کی سنی ہے. شہادت کی تمنا تھی، وہ دیکھو شہید پڑا ہے پیغمبر کے دفاع میں. کتنا بڑا مقام عمر ابن جموح کا، یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ عمر ابن جموح کی زوجہ، جن کا نام تاریخ نے ہند لکھا ہے، یہاں سے آگے جو بات کر رہا ہوں اسد الغابہ کے اندر اہل سنت عالم ابن اسیر جزری نے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ عمر ابن جموح کی زوجہ جناب ہند میدان احد میں آئی ہیں کہ اپنے شوہر کی لاش کو اٹھا کے مدینہ کے قبرستان میں جا کے دفن کریں. اب تاریخ کہتی ہے ہند نے بڑی کوشش کی، لاش کو اٹھایا، اونٹ پہ سوار کیا، اور جیسے ہی احد سے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے، میدان احد کے کنارے پہ آ کے یہ اونٹ رک جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو وہ دوبارہ مڑ کے میدان کی طرف آتا ہے، کئی دفعہ میدان کے سرے پہ جاتی ہے، پھر اونٹ واپس مڑ کے اسی جگہ جہاں وہ شہید ہوئے تھے
واپس آ جاتا ہے. لاکھ کوشش کی لیکن وہ لاش اس میدان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں, آپ کی جان بچاتے ہوئے آپ کے دفاع میں شہید ہوئے, لیکن لاش میدان چھوڑنے کو تیار نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے زوجہ عمر مجھے اتنا بتا, گھر سے نکلتے ہوئے کیا عمر ابن جموح نے کوئی بات کہی تھی؟ تو جو ہے کوئی بات کہی تھی؟ تو اس وقت ہند نے کہا ہاں, جب یہ تلوار اور اپنا سامان اصل جو جنگ تھا اٹھا کے نکل رہے تھے, دروازے سے نکلنے سے پہلے ایک دعا کی تھی. ہاتھ اٹھا کے کہا تھا پڑھنے والے, اللہم لا تردنی الی اہلی. شہادت کا عشق اور شوق ایسا تھا, کہا پڑھنے والے مجھے دوبارہ گھر میں آنا نصیب نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے, تو لاکھ کوشش کرے. اب عمر بن جموح کی لاش میدان احد سے باہر نہیں آئے گی. اللہ نے دعا قبول کر دی. میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں ہم سے جھگڑا نہ کیا کرو. ہم تو شروع سے بتاتے آئے ہیں کہ رسول کا سچا صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کی لاش بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتی. اس کی لاش بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتی. تو یہ ایام فاطمیہ اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے اور آل محمد سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے دن ہیں, ایام فاطمیہ ہیں. تو آج کی اس تمہیدی گفتگو میں ہم نے اس نتیجے تک بات کو پہنچایا ہے کہ جن سچوں سے ہمارا واسطہ ہے, اگر محبت سچی ہو تو مرنے کے بعد یہ وجود بھی زندہ رہتے ہیں, اور جو چیز ہمارے وجودوں سے متصل ہو جائے وہ بھی زندہ رہتی ہے. سلوات پڑھیے محمد والی. جب ظاہری حیات میں ہوں تو تب تک ان کی محبت ہمیں بچاتی ہے نہیں. آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی سچی محبت کرنے والا ہو تو ان کی محبت مرنے کے بعد ہمیں بقا بخشتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تاریخ میں ایسے بہت سارے افراد کے نام ملیں گے. بغداد میں جب عباسی حکومت کا قیام ہوا, ایک عباسی حکمران آیا اور اس نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس آنے کی بجائے شیعوں کے ساتھ میں امام کے پاس زیادہ جاتے ہیں. یعنی لوگ زیارت کے لیے زیادہ جا رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر, لیکن میرے دربار میں آنا جانا کم ہے. تو بادشاہ کا خیر کوئی ذہن میں آئی بات, کہتا ہے یہ لوگ اتنے سارے کیوں اس قبر کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں اور شیعوں کے یہ امام ہیں, ساتویں امام ہیں امام موسیٰ کاظم, اور ان کی نظر میں یہ معصوم امام ہیں, اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے بظاہر چلے گئے ہیں لیکن جانے کے بعد بھی قبر کے اندر ان کا وجود صحیح و سالم ہے. کہتے ہیں اچھا. اب اس نے ایک پروگرام یہ بنایا کہ میں شیعوں کے امام کی قبر کو کھولتا ہوں, تو قبر کھولنے کے بعد دیکھوں گا, کیونکہ اس کا گمان یہی تھا کہ جس طرح ہر بندہ مرنے کے بعد جب قبر میں دفن ہوتا ہے تھوڑا دنوں کے بعد وہ دنیا کے اندر ہی مٹی کے اندر مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ جو ساری عوام پاگلوں کی طرح وہاں جا رہی ہے, میں اس قبر کو کھولوں گا. اور اس کے یقین تھا کہ جب قبر کے اندر حالت نظر آئے گی تو وہ لوگ دیکھ کر یقیناً اپنے عقیدے سے پلٹ جائیں گے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے امام موسیٰ کاظم کا وجود قبر کے اندر صحیح و سالم ہے. کہتے ہیں اگر تو وجود سلامت نہ ہوا تو وہ سارے اس عقیدے سے ہٹ جائیں گے, لیکن اگر سلامت ہوا عزت کے ساتھ دوبارہ قبر بند کر دوں گا. اب سوچئے میدان یعنی کہ جب اس میدان خلافت میں یا اس خلافت کے منبر کے قریب جب یہ اعلان ہو رہا تھا, ایک مومن وہاں بیٹھا تھا. آگے بڑھ کے کہتا ہے ابھی ابھی حکومت کا قیام ہوا ہے, اگر شیعوں کے امام کی قبر کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. شیعت وہ طاقت ہے, اگر اس کا رخ تمہاری حکومت کی طرف ہو گیا
تم نیست و نابود ہو جائے گے، تمہاری حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم نے آدھی بات سنی ہے، تم نے فقط یہ سنا ہے کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے امام قبر کے اندر صحیح و سالم ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، ان آل محمد کا یہ بھی عقیدہ ہے، اس مذہب کا کوئی سچا عالم ہو اس کا وجود بھی قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔ تجھے امام کی قبر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں امام سے بھی پہلا ایک مقام آتا ہے، شیعوں کا ایک عالم دفن ہے۔ تو ایسا کر، تو ٹرائی کر لے، تو اس قبر کو کھول کے دیکھ، اگر وہ شیعہ عالم باقی ہے تجھے امام کی قبر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں یہ تو نے بہت اچھا مشورہ دیا، اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عباسی حکمران نے اس قبر کو کھولا جس میں تشیعوں کا وہ چراغ دفن تھا، شیخ محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، جن کی کتاب آج ہمارے پاس الکافی موجود ہے۔ ان کی قبر کو کھولا گیا اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ مرحوم، وہ عالم، وہ شیعہ ذمہ دار عالم قبر کے اندر سویا پڑا ہے، کفن بھی تازہ ہے، وجود بھی تازہ ہے، اور ان کے ناخنوں کے اوپر لگی ہوئی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا، بھی نہیں اترا۔ کہتا ہے کہ اس بات کو دیکھ کر دل میں ایسا اثر پیدا ہوا، سب سے پہلا جو روزہ تعمیر کرایا وہ اسی شخص نے کرایا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ ایک شیعوں کے عالم کا وجود اتنے سالوں کے بعد بھی قبر میں بوسیدہ نہیں ہوا، تو کمال اس وجود کا نہیں، کمال اس محبت کا ہے، کمال اس عقیدت اور اس آل محمد کے وسیلے کا ہے کہ جن کی محبت نے اس عالم کے وجود کو بوسیدہ نہیں ہونے دیا، اور اس عالم کا وجود ذریعہ بنا ہے دنیا کے اندر کہ امام کی قبر کھلنے سے بچ گئی، کھلنے سے بچ گئی۔ یہ علماء کی عظمت ہے۔ ایام فاطمیہ، یہ ایام جناب سیدہ سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے دن ہیں۔ مجلسوں میں آئیں، جناب سیدہ کا ذکر سنیں، ان کے فضائل، ان کے مسائل سنیں، اپنی روح کو تقویت دیں، اور ساتھ دعا مانگیں کہ پالنے والے ہماری آخری سانس تک ہمیں اسی راہ پہ باقی رکھنا جو راہ فاطمہ کو عزیز ہے، جو سیدہ کو عزیز ہے، کیونکہ جناب سیدہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جن ایام کے اندر ہم بی بی کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی عام اور معمولی ذکر نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، علامہ وسیع حسن خان ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا اپنی مجلس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آیا اس کو امام کی خدمت میں، امام کے سامنے آتا ہے، صحابی کا چہرہ اترا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ امام صادق کہتے ہیں کہ صحابی رسول کھجوریں تناول کر، امام نے کہا کھجوریں کھا۔ اس صحابی نے کہا کہ فرزند رسول مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ کھا سکوں۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ لیکن جب امام نے زیادہ زور دیا تو ایک کھجور اس نے کھائی، لیکن کھانے کے بعد رکھ دی اور رو پڑا۔ امام نے کہا کیوں روتا ہے میرے سامنے؟ عزادار صفی عذاب پہ بیٹھے ہو نا، ذکر جناب سیدہ سننے کے لیے آئے ہو، خدا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہ حسینی ہے، جو راہ امام زمن ہے، یہ راہ حسینی ہے جو مجلس عظام میں بیٹھے ہو۔ وہ صحابی رویا تو امام نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا مولا میں ایک منظر دیکھ کے رو پڑا ہوں، میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، حکومت کے کارندے ایک بوڑھی خاتون کو بڑے دردناک انداز میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا کہ آخر اس بڑھیا خاتون نے کیا جرم کیا ہے کہ تم حکومت کے کارندے بی بی کو اس طرح زبردستی گھسیٹ کے لے جا رہے ہو؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا ابھی تھوڑی منزل پہلے یہ بی بی گلی سے گزر رہی تھی، کہیں پاؤں پھسلا، زمین پر گری اور اس کا پہلو کسی چیز سے لگا، اللہ اکبر، اس کا پہلو کسی سخت چیز سے لگا۔ جب زیادہ تکلیف ہوئی نا اس بی بی کو، یہ بی بی اپنے پہلو کے پکڑ کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کے ایک جملہ کہا، اور کہا صرف اتنا لعن اللہ علی ظالمی فاطمہ، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر سیدہ جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا۔ فقط ایک جملہ کہا تھا
کہ اے زہرا تیرے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جملہ سن کر ہی ان کارندوں نے گرفتار کیا، پکڑ کے لے چلے اور دربار خلافت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ عزیزانو، یہ جملہ سننا تھا۔ امام علیہ السلام وہاں سے اٹھے، امام وہاں سجدے میں گر گئے اور سجدے میں اس خاتون کے لیے دعا کر رہے تھے جس نے بی بی کے لیے ایک جملہ کہا۔ آپ تو پوری مجلس سننے کے لیے آئے ہیں نا، یقیناً آپ کے لیے بھی امام دعا کریں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے گا وہ کیسا عظیم منظر ہے۔ ادھر سے امام سجدے میں، صحابی دوڑ کے میدان اس خلافت کی اس منبر کے سامنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایک شخص کی حاضری پیش ہو رہی ہے، اتنے میں اس خاتون کی حاضری کا وقت آیا۔ جب اس خاتون کو سامنے پیش کیا گیا، وہ کیسا عظیم منظر ہوگا۔ اللہ کے فیصلے تبدیل ہوتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے جنارو، جب محبت سیدہ میں بی بی کو جب پیش کیا گیا، اس بڑھیا کو پیش کیا گیا۔ ادھر سے امام سجدے میں ہیں، امام دعا کر رہی ہیں۔ جب اس بی بی کو پیش کیا گیا، اس حاکم نے پوچھا، کہا اس بڑھیا کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ تو اس وقت کارندوں نے کہا کہ اس نے ایک جملہ کہا تھا، یہ میدان میں گری ہے، یہ گلی میں گری ہے، اور گرنے کے بعد اس کی زبان پر یہ جملہ تھی کہ اے اللہ، جنہوں نے تیری زہرا کو رلایا ہے، جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا ہے، ان پر تیری لعنت ہو۔ تو حاکم نے کہا اس نے کیا غلط کہا؟ اس نے کیا غلط کہا؟ اس نے ٹھیک ہے تو کہا ہے، کہا اسے چھوڑ دو، اور فقط چھوڑ نہ دو، کہا کچھ تحفہ ہے۔ اس بیوی کو کہا کچھ تحفہ ہے، کچھ ہدیہ ہے، اسے بھی لیتی جاؤ۔ جب بادشاہ کی طرف سے ہدیہ اس بیوی کے ہاتھ میں آیا نا، یہ کہہ کے پلٹا دیا، کہا مجھے اس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزانو، جانیں گے وہ صحابی اس بیوی کے پاس آیا اور بیوی کے پاس آ کر کہا کہ تجھے پتا ہے تیری آزادی کس ہستی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تمہارا گریہ قبول کرے، تمہارا غصہ قبول کرے۔ تم جانتی ہو اے خاتون کہ تمہاری رہائی کی اصل وجہ کون ہے؟ کہا جب سے گرفتار ہوئی ہو نا، تیرا چھٹا امام سجدے میں سر رکھ کے تیرے لیے دعا کر رہا تھا، تیرے لیے دعا کر رہا تھا، تیری رہائی کی دعا کر رہا تھا۔ اور آگے بڑھ کر یہ سوال کیا، جب یہ تمہیں ہدیہ دے رہے تھے تو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اس بڑھیا نے پلٹ کے جواب دیا، جو زہرا کا دشمن ہو میں اس کا دیا ہوا ہدیہ قبول نہیں کر سکتی۔ اللہ صحابی دوڑتا ہوا امام کے پاس آئے، امام کو سارا ماجرا سنایا۔ جب چھٹے امام نے وہ پورا واقعہ سنا، اپنے گھر سے ایک تھیلی ہدیے کے طور پر کہا، جا یہ تھیلی جا کر اس بڑھیا اس کنیز خدا کے ہاتھ میں رکھ اور اس کا شکریہ ادا کر، کیونکہ اس وقت وہ بڑھیا اتنی محتاج تھی، وہ ایک ایک درہم کی محتاج تھی، لیکن محبت سیدہ میں اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ جا میری طرف سے تحفہ لے جا۔ کتنی عظمت ہے جناب سیدہ سے تمسک کرنے والا اگر سچے دل سے جناب سیدہ سے محبت کا اظہار کرے اور سیدہ پر ظلم ڈھانے والوں سے اظہار نفرت کرے، وہ امام کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے نا۔ آئے نا آج اس مسجد میں بیٹھ کر، امام بارگاہ میں بیٹھ کر آج ہم بھی اپنے امام سے دعا لیتے ہیں نا، امام زمانہ سے دعا لیتے ہیں۔ ہزاروں تاریخ گواہ ہے، مدینہ کے اندر ایک اذان ایسی دی گئی جو اذان نامکمل تھی، اذان مکمل نہیں ہوئی۔ ہزاروں آج پہلا دن ہے نا مجلس عزا کا، اس لیے میں چاہتا ہوں بی بی کا وہ درد سناؤں کہ جب بابا دنیا سے چلے گئے، جناب سیدہ کی حالت یہ تھی، بی بی رو رو کے کہا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ زہرا پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں اگر روشن دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اگر بی بی سے پوچھتی ہیں، بی بی وہ کون سے مسائب تھے، وہ کون سے دکھ تھے جنہوں نے آپ کو رلایا ہے؟ ہزاروں وہ تاریخ کے صفحات اٹھا کے دیکھ، جب بی بی نے ایک دفعہ چاہا تھا میں وہ اذان سننا چاہتی ہوں جو میرے بابا کے دنوں میں دیا کرتے تھے، مجھے وہ مؤذن کہیں سے لا کے دو، مجھے بلال حبشی کہیں سے لا کے دو۔ بلال کو کہو، بلال آؤ مدینہ تیرا انتظار کر رہا ہے، نبی کی بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے، آ مدینے کی مسجد میں اسی طرح آذان دے جس طرح بابا کے دنوں میں
دیا کرتا تھا۔ عزاداروں جب بلال کو پیغام پہنچا ہے نا، عزاداروں بلال آئے مسجد نبوی میں سیدہ کے حکم پہ گلدستہ آذان پہ آئے۔ عزاداروں بلال نے آذان شروع کی، گلدستہ آذان مسجد نبوی، حکم سیدہ، آواز بلند ہوئی اللہ اکبر۔ عزاداروں جیسے اللہ اکبر کی آواز کا بلند ہونا تھا، سیدہ کے کان میں آواز گونجی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، زہرا کی مصیبت ڈرانے آئے، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے، اللہ تمہارے مریضوں کو شفا عطا کرے۔ اور مل کے فرصت دیتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز سیدہ کے کان میں آئی، اللہ جانے وہ کیسا منظر ذہن میں آیا ہوگا۔ یہی آذان تھی، یہی منزل بلال تھا جب بابا زندہ ہوتے تھے، کبھی جبریل آ رہا ہے، کبھی جبریل جا رہا ہے، کبھی وحی آ رہا ہے، کبھی زہرا پہ سلام لا رہا ہے، کبھی حسنین اپنے نانا کے کندھے پہ گلوں میں سفر کر رہے ہیں۔ بی بی کو ایک منظر یاد آنے لگا ہوگا، وہ منظر یاد آیا ہوگا، میرا وہی بابا تھا جب نماز سے پہلے 6 مہینے میرے دروازے پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا، وہ بستا ہوا مدینہ یاد آیا، آذان کی آواز سنی۔ عزاداروں جیسے ہی آذان اس مرحلے پہ پہنچی، بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بلال گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عزاداروں اپنے بابا کا نام سننا تھا، بیوی اپنے شہر میں زمین پر رش کھا گئی۔ ایک صحابی دوڑ کے گیا مسجد میں، کہتے بلال آذان روک، اور جس نے حکم دیا ایسا لگتا ہے دنیا سے چلی گئی۔ عزاداروں بلال نے آذان روکی، عزاداروں عیدی جیسے بیوی کو واقع ہوا، اس نے کہا بلال کو کہو آذان مکمل کرے، لیکن بلال نے انکار کر دیا۔ کہا بیوی شاید اسی لیے انکار کیا، میں نے ایک دفعہ بابا کا نام لیا اور بیوی اشک کھا کے گر گئی، ایسا نہ ہو میں دوسری دفعہ نام لوں اور وجود یہی رہ جائے، زہرا کی روح نکل جائے۔ اچھا بابا ہماری اس مجلس سے باعث ذکر کو اپنی مرضات میں قبول فرما، میرے ذکر کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو واجبات عطا کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایام فاطمیہ میرے اللہ میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش فرما، میرے میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ عبادتوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ایام حسینیہ ہیں، جو مومن یہاں حاجات لے کر آئے ہیں، میرے اللہ تمہاری بذات صدور ہے، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں بحق سیدہ طاہرہ اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے گناہ اسیر ہیں رہائی عطا فرما۔ میرے اللہ صحیح معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما، اور اسی معرفت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آپس میں مزید اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ہم سب کو مل جل کر امام زمانہ کے ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کرنے اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کا دیدار نصیب فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے پرخلوص بلند تر سلامت